بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں ہے۔ آپ کا ایک ایسا معجزہ جس پہ یقین کرنا ناقابل یقین ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے، اور اگر وہ مٹی کا کوئی چیز یا کوئی پرندہ بنا کر اس پر پھونک مارتے تو وہ اصل بن کر اڑنا شروع ہو جاتا۔ آپ کی زندگی کے بے حد معجزات تھے، اور انہی معجزوں میں سے ایک معجزہ مردوں کو زندہ کرنا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مردہ ایسا تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدولت اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر 20 سال کی عمر بھی گزاری، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اللہ نے اسے صاحب اولاد بھی کیا، یعنی کہ اس کی شادی بھی ہوئی اور اسے اولاد سے بھی نوازا۔ یقیناً آپ میں سے کئی لوگ اس واقعے سے بے خبر ہوں گے، تو چلیے اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دن ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو بھی زندہ کیا ہے جو زندہ ہونے کے بعد زندہ رہا ہو، یعنی کہ کچھ عرصے تک زندہ رہا ہو؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بھی شخص کو زندہ کرتے تھے تو کچھ سوال و جواب کے بعد اس شخص کو اللہ کے حکم سے دوبارہ موت آ جاتی تھی، دوبارہ سے وہ شخص مردہ ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس شخص نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی تھا جسے آپ نے زندہ کیا ہو اور اس نے اس کے بعد عمر بسر کی ہو؟ اس کی اس بات پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دینی بھائی اور صادق دوست تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کبھی بھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتے تو اس کے گھر جاتے اور اس کی احوال پرسی کرتے، یعنی کہ اس کا حال و احوال دریافت کرتے، یعنی کہ جب بھی اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو اس کے گھر جایا کرتے تھے اور اس کا حال و احوال دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مدت کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہیں اپنے دینی بھائی کی یاد آنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے مل لیا جائے، اور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گھر گئے تاکہ اس شخص کی احوال پرسی کریں۔ اس شخص کی ماں دروازہ کھول کر باہر آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ تو اس شخص کی والدہ نے جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا، میرا بیٹا وفات پا چکا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی والدہ سے پوچھا کہ کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو دوبارہ زندہ دیکھیں؟ تو اس شخص کی ماں نے جواب دیا کہ ہاں، ظاہر سی بات ہے، وہ ایک ماں تھی، اور ایک ماں کیسے یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کا مرا ہوا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل آؤں گا اور ہم حکم خدا سے آپ کے بیٹے کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اگلے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ان کے گھر آئے اور اس شخص کی ماں سے کہنے لگے کہ آئیں آپ کے بیٹے کی قبر پر چلتے ہیں۔ ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اپنے بیٹے کی قبر پر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس آئے اور آپ نے دعا کی۔ حکم خدا سے قبر کھل گئی اور
اس خاتون کا بیٹا دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ جب اس شخص نے ماں کو اور ماں نے اسے دیکھا تو دونوں گریہ ازاری کرنے لگے، یعنی کہ رونے لگے اور اداس ہونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں پر ترس آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست سے پوچھا، کیا تم دوبارہ سے اپنی ماں کے ساتھ دنیا پر رہنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا، یعنی کہ غذا کھاؤں، روزی کماؤں اور ایک مدت تک زندہ رہوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، یہ چاہتے ہو کہ 20 سال روزی کماؤ، غذا کھاؤ، شادی کرو اور صاحب اولاد ہو جاؤ؟ تو شخص نے ہاں میں جواب دیا کہ ہاں میں اس پر راضی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اس کی ماں کے سپرد کیا اور اس کے بعد وہ شخص 20 سال تک زندہ رہا۔ اس نے شادی کی اور وہ صاحب اولاد ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں تو وہ تو ان کا رب ہے، تو ذرا سوچئے کہ وہ کتنی طاقت رکھتا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں اور اللہ سے اپنی اور میری مغفرت کی دعا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ایسے ہی خوبصورت واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔